اچھا جہنم کا نام آپ نے بہت سنا ہوگا. یہ جہنم کیسی ہوگی؟ بس آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ دنیا میں اگر دکھ، تکلیف، پریشانی اور اذیت کسی چیز کا نام ہے تو وہ اپنی چرم سیما پر، اپنی انتہا پر، اپنے ایکسٹریم لیول پر اگر کہیں ہوگی تو جہنم میں ہوگی. دنیا میں ایک انسان جتنا بھی پریشان ہو جائے، جہنم کی پریشانی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ جہنم کیسی ہوگی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں بہت عیش و آرام سے زندگی گزاری تھی. ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کروڑ پتی، ارب پتی گھر میں رہتا تھا، ہمیشہ اے سی میں سوتا تھا، ہمیشہ بہترین مکان میں رہا کرتا تھا، جو کپڑا پسند آیا خرید لیا، جو جوتا پسند آیا خرید لیا، اچھا کھاتا تھا، اچھا پہنتا تھا، نہ کوئی بیماری تھی، نہ کوئی دکھ تھا، نہ کوئی تکلیف تھی، بڑی بہترین زندگی گزار کے آیا تھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو ایک پل کے لیے اللہ تعالی جہنم میں ڈالے گا. فَيُسْبَغُ صَبْغَةً فِي النَّارِ، اس کو جہنم میں، ہم لوگ تو بنارس کے ہیں، ہمارے یہاں کپڑے کا کاروبار ہوتا ہے. کپڑے کا جب اس میں جو دھاگا ہوتا ہے نا، دھاگا، تو اس دھاگے کو کلر کرنے کے لیے ایک بہت بڑے بھگونے میں اور برتن میں پانی گرم کیا جاتا ہے، اور پانی گرم کرنے کے بعد اور کھولانے کے بعد اس جو بانا ہوتا ہے، جو دھاگا ہوتا ہے، اس کو اس کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا جاتا ہے اور اس میں کلر ڈالا جاتا ہے، تب وہ اس دھاگے کا کلر چینج ہوتا ہے. تو اس کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ صبغ بولتے ہیں. تو دھاگے کو رنگین کرنے کے لیے، کپڑے کو رنگین کرنے کے لیے جو رنگنے والا رنگریز ہوتا ہے وہ ایک بار اندر ڈالتا ہے پھر نکالتا ہے. وہ زیادہ دیر تک اندر نہیں رکھتا کیونکہ ڈر ہوتا ہے کہ کلر زیادہ نہ ہو جائے. تو اللہ کے نبی نے یہاں جو لفظ استعمال کیا ہے وہ لفظ بڑا بہترین ہے. آپ نے فرمایا فَيُسْبَغُ صَبْغَةً فِي النَّارِ، اس کو جہنم کی آگ میں اللہ تعالیٰ ڈال کر کے فوراً نکال دے گا. ایک پل کے لیے ڈالے گا، ایک لمحے کے لیے ڈالے گا، ایک ہلکے سے سیکنڈ کے لیے، اور سیکنڈ کے بھی ایک حصے کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا اور جہنم سے نکالے گا. اور اللہ پوچھے گا حل رأیت خیرا قط، حل مر بک نعیم قط، اے میرے بندے یہ بتا کیا تو نے دنیا میں کبھی کوئی عیش و آرام دیکھا ہے؟ کبھی کیا تو نے دنیا میں کوئی سکھ دیکھا ہے؟ کیا تو نے کبھی دنیا میں بھلائی دیکھی ہے؟ جو انسان ساری زندگی عیش و آرام سے رہ کر کے آیا تھا، ساری زندگی بہترین طریقے سے گزار کے آیا تھا، ایک پل جہنم میں جانے کے بعد جواب دے گا ما رأیت خیرا قط، ما رأیت خیرا قط، اے اللہ میں نے زندگی میں ہمیشہ دکھ دیکھا ہے، ہمیشہ تکلیف دیکھی ہے، ہمیشہ پریشانی دیکھی ہے، میں نے دنیا میں کبھی کوئی خیر اور بھلائی نہیں دیکھی ہے. یہ ہوگی جہنم. اچھا جہنم صرف ایک جگہ کا نام نہیں ہے، جہنم کے اندر بھی فیلنگ ہے، جہنم بولتی ہے، جہنم بات کرتی ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے جہنم قیامت کے دن بولے گی حلم تلا، اللہ پوچھے گا کہ اے جہنم کیا تو بھر گئی؟ حلم تلاتی، اے جہنم کیا تو بھر گئی؟ تو جہنم آواز دے گی حل من مزید، اے اللہ میں بھری نہیں ہوں، اور بھی گنجائش میرے اندر ہے، اور بھی اسپیس میرے اندر ہے، اگر اور تیرے نافرمان اور گنہگار بندے اگر باقی ہو تو اے اللہ تو ان کو بھی بھیج دے. جہنم بات کرتی ہے، جہنم بولتی ہے. اچھا جہنم پرتیکشا کر رہی، انتظار کر رہی ہے. اللہ قرآن کے 30ویں پارے میں فرماتا ہے ان جہنم کانت مرصادا، جہنم گھات لگا کر کے بیٹھی ہے، انتظار میں بیٹھی ہے، پرتیکشا کر رہی ہے، ویٹنگ کر رہی ہے. کس کا؟ للطاغین مآبا، جہنم ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو اللہ کے قانون کو توڑنے والے ہیں، جو اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرتے ہیں. لابثین فیہا احقابا، اور جہنم کے اندر جو جائے گا وہ بہت لمبے پیریڈ تک اس میں رہے گا. اگر کافر ہے، اگر مشرک ہے تو ہمیشہ رہے گا، اگر مسلمان ہے اور گنہگار ہے اپنے گناہ کی سزا جھیل کر کے نکلے گا. لابثین فیہا احقابا، وہ جہنم میں بہت لمبے ٹائم تک رہے گا. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، جب گرمی لگتی ہے تو انسان سب سے پہلے ٹھنڈک تلاش کرتا ہے. آپ دھوپ میں نکلتے ہیں نا تو آپ ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں آپ کو سایہ ملے.
جب کڑی دھوپ نکلی ہو اور آپ گھر کے باہر نکلتے ہیں تو آپ اپنے سر کے اوپر گمچھا اور اپنے سر کے اوپر چادر اور رومال لگا لیتے ہیں کہ مجھے دھوپ نہ لگے۔ جہنمیوں کو جب جہنم کی آگ ان کو گرمائے گی اور جہنم کی آگ سے ان کو تکلیف ہوگی تو ان کو ٹھنڈک چاہیے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، ان کو جہنم میں نہ تو ٹھنڈک ملے گی اور جب پیاس لگے گی نہ تو ان کو پانی ملے گا، الا حمیما وغساقا، جب انہیں پیاس لگے گی اللہ کھولتا ہوا پانی ان کو دے گا اور پیپ اور مواد ان کو دیا جائے گا، یہی ان کا کھانا ہوگا، یہی ان کا پانی ہوگا، نہ ان کو ٹھنڈک ملے گی نہ ان کے حلق کی پیاس کو بجھانے کے لیے پانی ملے گا۔ اللہ اکبر! جہنم کتنی گہری ہوگی؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اچانک آپ نے ایک زوردار آواز سنی، آپ نے صحابہ سے پوچھا اے میرے صحابہ یہ آواز کیسی آ رہی ہے، کیا تمہیں معلوم ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں ہے اللہ کے نبی ہمیں نہیں معلوم، اللہ زیادہ جانتا ہے، اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا، اے میرے صحابہ یہ ایک پتھر کے گرنے کی آواز ہے جو 70 سال پہلے جہنم میں گرایا گیا تھا، فہو ینتہی الآن الی قارئھا، جو جہنم میں جو پتھر 70 سال پہلے گرایا گیا تھا 70 سال کے بعد آج وہ اس کی تہ تک گیا ہے، آج اس کی گہرائی تک گیا ہے۔ جہنم اتنی گہری ہے، جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ دنیا کی آگ تو ہم جانتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، بھوپال میں ایک بہت بڑا کانڈ ہوا تھا، گیس کانڈ، لوگ جل کے مر گئے تھے، گیس کے اثر سے ان کی باڈی جو ہے وہ بالکل ایسی ہوگی جیسے کوئی آگ میں جل گیا ہو۔ آج بھی دنیا میں کہیں آگ لگتی ہے، کوئی جل کے مر جائے، ہم اس کی ڈیڈ باڈی دیکھتے ہیں، پوری چمڑی جل جاتی ہے، تو کمزور دل اور دماغ کا آدمی جلے ہوئے آدمی کی لاش نہیں دیکھ سکتا۔ دنیا کی لاش، دنیا میں انسان اگر آگ میں جل جائے ہم اس کی لاش کو نہیں دیکھ سکتے۔ میرے پیارے ساتھیو، جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ جہنم کی آگ پیٹرول سے نہ جلے گی، جہنم کی آگ ڈیزل سے نہ جلے گی، جہنم کی آگ کیروسین سے نہ جلے گی، جہنم کی آگ کوئلے سے نہ جلے گی۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو، اپنے بال بچوں کو تم جہنم کی آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ جہنم کی آگ انسانوں سے جلے گی، جہنم کی آگ پتھروں سے جلے گی۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جہنم کی آگ نارمل پتھر سے نہیں جلے گی، ایک اسپیشل پتھر آتا ہے جس کو گندھک کا پتھر بولتے ہیں۔ گندھک کا پتھر کیسا ہوتا ہے؟ اس میں آگ اور زیادہ بھڑکتی ہے۔ جہنم کی آگ انسانوں سے جلے گی اور گندھک کے پتھروں سے جلے گی۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، اور جہنم کے جو چوکیدار ہوں گے، جہنم کے جو نگرانی کرنے والے فرشتے ہوں گے، وہ بڑے سخت ہوں گے، بڑے ٹائٹ ہوں گے، وہ کسی کے ساتھ کوئی مروت نہیں کریں گے، وہ رشوت لینے والے نہیں ہوں گے، وہ کچھ لے دے کر کے بات ختم کرنے والے نہیں ہوں گے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ویسی مخلوق ہوں گے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جو حکم دے دیا اس حکم سے وہ نہ آگے ہو سکتے ہیں نہ پیچھے ہو سکتے ہیں، وہ اللہ کے ہر حکم کی فرما برداری کرنے والے ہوں گے۔ یہ ہوگی جہنم۔ اندازہ لگاؤ میرے بھائیوں، دنیا کی آگ پیٹرول اور ڈیزل سے جلتی ہے، کوئلے سے جلتی ہے، جہنم کی آگ انسانوں سے جلے گی، پتھروں سے جلے گی۔ اور سنیے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم، اے لوگو تم دنیا میں جو آگ جلاتے ہو، دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے اگر 70 حصے کر دیے جائیں تو 70 حصوں میں سے ایک حصہ دنیا کی آگ ہے، یعنی جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ان کانت لکافیتن، ارے جلانے کے لیے تو دنیا کی آگ کافی تھی، اے اللہ
اللہ کے نبی یہ جہنم کی آگ اتنی خطرناک کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا انہا فضلت علیہا بتسعۃ وستین جزءا، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ خطرناک ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ جہنم کی آگ ہوگی میرے بھائی۔ اور جب جہنم کی آگ میں کسی کو جلائے گا اللہ تعالی تو دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ ایک بار آدمی جل گیا، مر گیا، کام ختم۔ جہنم میں ایسا نہیں ہوگا۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم ان کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب ایک بار ان کے بدن کا چمڑی، ان کے بدن کی چمڑی جل جائے گی، ان کے بدن کی کھال جل جائے گی، ہم ان کے بدن کے اوپر دوسری چمڑی چڑھا دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ بار بار اس آگ میں جلنے کی تکلیف کو محسوس کریں۔ انہوں نے بار بار اللہ کو ناراض کیا تھا، انہوں نے بار بار گناہ کیا تھا، انہوں نے بار بار اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کام کیا تھا۔ ہم جہنم میں بار بار ان کو تڑپائیں گے، بار بار ان کو جلنے کی تکلیف دیں گے۔ یہ ہوگی جہنم۔ جہنمیوں کو بھوک لگے گی۔ کیا جہنم میں کوئی پھل ملے گا، کوئی فروٹ ملے گا؟ ہاں ملے گا، ایک اسپیشل پھل ملے گا جہنمیوں کو۔ یہ پھل کہاں پیدا ہوتا ہے؟ دنیا میں کہیں نہیں پیدا ہوتا۔ یہ پھل دنیا میں کہیں پیدا نہیں ہوتا، یہ پھل نکلے گا تو جہنم میں نکلے گا۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ زقوم نام کا ایک پھل ہوگا جو جہنم کے اندر نکلتا ہے۔ طلعھا کانہ رؤوس الشیاطین، جو دیکھنے میں اتنا بھیانک ہوگا کہ دیکھ کر کے ایسا لگے گا جیسے شیطانوں کا سر ہے، اور اس کو جب جہنمی کھائیں گے وہ ان کے حلق میں جا کر کے آگ کی طرح جلے گا۔ اللہ فرماتا ہے فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، جہنمیوں کو اسی زقوم کے درخت کو کھلایا جائے گا، اسی کے پھل کو وہ کھائیں گے، اسی سے اپنا پیٹ بھریں گے۔ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، اور وہ کڑوا کسیلا، وہ ان کے حلق میں گرم کرنے والا پھل جب وہ کھائیں گے اس کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا۔ یہ جہنمیوں کا کھانا ہوگا۔ پانی کیسا ہوگا؟ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، ان کو پیپ اور مواد پلایا جائے گا۔ وہ پیپ اور مواد ہمارے بدن میں کہیں اگر زخم ہو جائے اور پیپ آ جائے، مواد آ جائے، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور جب تک وہ مواد ہمارے بدن سے نکل نہ جائے ہمیں چین نہیں ملتا ہے۔ وہ اتنا گھناؤنا ہوتا ہے، وہ اتنا بدبودار ہوتا ہے، وہ اتنا گندا ہوتا ہے، ہم اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ جہنمیوں کو پیپ و مواد پلایا جائے گا، وہ پیاس کے مارے تڑپ رہے ہوں گے، یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، اتنی زیادہ پیاس لگی ہوگی کہ وہ پیپ اور مواد وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے حلق کے نیچے اتاریں گے، لیکن اپنے اتنا کڑوا ہوگا، اتنا بدبودار ہوگا، اس کو حلق کے نیچے اتار بھی نہیں پائیں گے۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور موت جہنمیوں کے پاس ہر طرف سے آئے گی۔ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، مگر جہنمی مرے گا نہیں، موت نہیں آئے گی جہنم میں۔ دنیا میں مجرم کو عمر پھانسی کی سزا ہو گئی، مر گیا مجرم۔ جہنم میں پھانسی کی سزا نہیں ہوگی، جہنم میں موت نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جب جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں جائیں گے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ موت کو ایک دمبا کی شکل میں، ایک میڈھا کی شکل میں لایا جائے گا اور آواز دی جائے گی، اے جنتیوں پہچان لو اس کو، یہ موت ہے۔ اے جہنمیوں پہچان لو اس کو، یہ موت ہے۔ فَيُذْبَحُ، اور موت کو ذبح کر دیا جائے گا، موت کے گلے پر چھری پھیر دی جائے گی، موت کو موت آ جائے گی، موت ختم۔ اس کے بعد آواز دی جائے گی، یا اہل الجنت خلود لا موت، اے جنتیوں اب جنت میں ہمیشہ رہنا ہے، اب موت آنے والی نہیں ہے۔ یا اہل النار خلود لا موت، اے جہنمیوں اب جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے، اب موت آنے والی نہیں ہے۔ یعنی یہ سوچئے میرے بھائی، یہ ایک وقت ایسا آتا ہے نا، انسان جب تکلیف ہوتا ہے تو سوچتا ہے یار موت آ جائے تو سکون مل جائے۔ جہنمیوں کو وہ سکون بھی نہیں ملے گا، موت نہیں آئے گی ان کو۔
قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. جہنمی جب اللہ کے عذاب سے پریشان ہو جائیں گے تو جہنم کے داروغہ سے کہیں گے. جہنم کے داروغہ کا نام کیا ہوگا؟ مالک. جنت کے داروغہ کا نام رضوان اور جہنم کے داروغہ کا نام مالک. یہ یاد کر لیجیے، جنرل نالج کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. تو جہنمی کہیں گے کہ اے مالک، اے جہنم کے داروغہ، لیقضی علینا ربک، اپنے رب سے کہہ دے ہمارا فیصلہ کر دے. قال انکم ماکثون، اللہ فرمائے گا اے فرشتوں بتا دو، ان جہنمیوں کو بتا دو تمہیں موت آنے والی نہیں ہے، تمہیں جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے. یہ ہوگی جہنم، کھانا یہ ہوگا، پانی یہ ہوگا. دنیا کی جیل میں ہم دیکھتے ہیں جیل میں جو قیدی ہوتے ہیں ان کا کپڑا الگ ہوتا ہے. جہنم بھی تو ایک جیل ہے اللہ تعالیٰ کی. جہنم کے قیدیوں کی سزا کیا، ان کا کپڑا کیسا ہوگا، ان کی ڈریس کیسی ہوگی. اللہ نے فرمایا فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، ان کافروں کے لیے، ان جہنمیوں کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے. اے اللہ، ہم نے کاٹن کے کپڑے دیکھے، ہم نے سوتی کپڑے دیکھے، ہم نے اون کے کپڑے دیکھے، ہم نے آج تک آگ کا کپڑا نہ دیکھا. اللہ فرماتا ہے میرے بندو، جہنم بڑی عجیب و غریب جگہ ہوگی. فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، ہم جہنمیوں کو آگ کا کپڑا پہنائیں گے. اللہ اکبر، آگ کا کپڑا. اچھا بچھونا کیسا ہوگا؟ بھئی دنیا کی جیل میں کچھ نہ کچھ تو بچھانے کے لیے ہوتا ہے، چٹائی ہی صحیح، دری ہی صحیح، ٹاٹ ہی صحیح. جہنم کا بچھونا کیا ہوگا، جہنم کا اوڑھنا کیا ہوگا؟ فرمایا لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، جہنمیوں کو جہنم کی آگ کا بچھونا دیا جائے گا اور جہنم کی آگ کا اوڑھنا دیا جائے گا. اوڑھنا بھی آگ کا، بچھونا بھی آگ کا اور کپڑا بھی آگ کا. میرے پیارے ساتھیوں، ہم امیجن نہیں کر سکتے، ہم تصور نہیں کر سکتے، ہم سوچ نہیں سکتے کہ جہنم میں کتنی اذیت اور کتنی تکلیف ہوگی. آج کتنے پتھر دل ہو گئے ہم، جہنم کی باتیں ہم سنتے رہتے ہیں، جہنم کے بارے میں قرآن کی آیتیں پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، ہمارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو تعلمون ما عالم، جتنا میں جانتا ہوں اگر اتنا تم جان لوگے، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تمہیں ہنسی آنا بند ہو جائے گی، تمہارے چہرے پر مسکراہٹ آنا بند ہو جائے گی، تم بہت زیادہ رونے لگو گے. اگر تم واقعی میں جہنم کو دیکھ لو، جو میں نے دیکھا ہے، جو میں جانتا ہوں، اگر تم جان جاؤ تو تمہاری ہنسی بند ہو جائے گی اور تم بہت زیادہ رونے لگو گے. اگر حقیقت میں جہنم کے عذاب کو ہمیں دکھا دیا جائے تو میرے بھائیوں ہماری ہنسی بند ہو جائے گی. مگر ہائے افسوس، اس جہنم سے بچنے کے لیے آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کی تکلیف سے بچنے کے لیے تو بہت کچھ کر رہے ہیں. ملک کے حالات خراب ہیں، ہم 20 سال آگے کی پلاننگ کر رہے ہیں. ارے کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ ہم تو بارڈر کے قریب رہ رہے ہیں، یہاں تو بہت سارے مسئلے ہیں. ہمارا برتھ سرٹیفکیٹ بنا کہ نہیں بنا، ہمارا فلاں آئی ڈی صحیح ہے کہ نہیں، آدھار صحیح ہے کہ نہیں. ہم تو بڑے اپنے مستقبل کو لے کر کے ہم فکر مند رہتے ہیں نا. ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہمارا فیوچر کیا ہوگا. اس جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو بچانے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں میرے بھائی؟ اس پر بھی ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کے سوچو.